رب المشرقين ورب المغرب نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بن باز کہتے ہیں انسان جب علم کی مجلسوں میں حاضر نہ ہو، نہ ہی خطبہ سنے اور اسے اس کی پرواہ بھی نہ ہو کہ اہل علم کیا بتاتے ہیں، تو اس کی غفلت بڑھتی جائے گی اور اس کا دل سخت ہو جائے گا، یہاں تک کہ اس پر مہر لگا دی جائے گی تو وہ غافلوں میں شمار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ 29واں پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الملک۔ سورۃ الملک سفارش کرنے والی سورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ہے، وہ ایسی ہے کہ جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اسے بخش دیا گیا۔ یہ عذاب قبر کو روکنے والی سورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک سورۃ السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے، تو اس لیے ہم سب کے لیے بھی فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اس کو زبانی یاد کر لیں اور رات سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ ایک دن اپنے ان بستروں پر ہمیں نہیں سونا، قبر میں جا کے سونا ہے، اور قبر ایک وحشت والی اندھیرے والی جگہ ہے جس میں روشنی قرآن ہی سے ہوگی، اس لیے رات کو سوتے وقت اس سورت کو پڑھنا اپنے لیے لازم کر لیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ سب سے بلند و بالا ہے، سب بھلائیاں اور سب خیر اسی کی ذات سے ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو زندگی میں جب کوئی مسئلہ پیش آئے اور جب کوئی دعا کرے تو اس کو اللہ کے لیے مشکل نہ سمجھے، اور اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں، اس لیے آپ میری یہ دعا سن لیں، آپ میری یہ مشکل آسان کر دیں۔ عموماً ہم دعا کرتے ہیں لیکن پورے دل جمعی کے ساتھ نہیں کرتے، یقین کے ساتھ نہیں کرتے، اس ایمان کے ساتھ نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، تو پھر ہمارے دل کے اندر وہ قبولیت کی امید بھی نہیں آتی۔ تو قبولیت کی امید رکھتے ہوئے اللہ کو خوب دل سے پکاریں۔ کون ہے اللہ؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے، تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب بھی ہے اور بخشنے والا بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، پہلے موت اور پھر زندگی، یعنی عدم سے وجود میں انسان آیا، اور پھر موت ہوگی اور پھر زندگی ہوگی، اور وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو آج کی یہ زندگی جو اس وقت ہمیں 2 موتوں کے بیچ میں ملی ہوئی ہے، وہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ یہ زندگی کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ تم میں اچھے اچھے کام کون کر رہا ہے، احسن عمل کون کر رہا ہے، بہترین عمل کس کے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہے ہیں، اور احسن عمل وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ خالص اور سب سے زیادہ درست ہو، اور سب سے درست عمل، نیک عمل وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کی عمریں لمبی ہوں اور وہ احسن طریقے سے عمل کرنے والے ہوں، یعنی جن کے کام اچھے ہوں اور زندگی بھی لمبی ملے کہ جس میں وہ خوب نیکیاں کما سکیں۔ تو ہمیں جو بھی کوئی کام کریں اسے اچھے طریقے سے کرنا چاہیے، خواہ وہ عبادت ہو، خواہ وہ معاملات ہو، خواہ وہ اخلاق ہو، کوئی بھی چیز ہو، اپنے طور پر اپنی پوری کیپیسٹی کے ساتھ، اپنی پوری کوشش کے ساتھ انسان اس کو اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرے، سر سے نہ اتارے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان فرض نماز کا وقت پائے پھر اچھی طرح وضو کرے اور اچھی طرح خشوع و خضوع سے نماز کرے، ادا کرے اور اچھی طرح رکوع کرے،
تو وہ نماز اس کے پچھلے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گی، بشرطے کہ اس سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ ہوا ہو، اور یہ سلسلہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو ایسا خوش قسمت شخص آخری نماز جب پڑھے گا تو بخشا ہوا ہوگا، اور اس کے بعد اگر دنیا سے جاتا ہے تو اللہ سے اچھے حال میں انشاءاللہ ملاقات کرے گا۔ اسی طرح معاملات میں حسن اختیار کرنا چاہیے۔ ایک آدمی آیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا مطالبہ کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اسے اس کے اونٹ سے بہتر عمر کا اونٹ دے دو، اور فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں بہتر ہو، یعنی جب اسے دینا پڑے، کچھ لوٹانا پڑے تو عمدہ طریقے سے، آسان طریقے سے لوٹائے۔ اسی طرح اخلاق میں حسن کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ تو انسان کو صرف دنیاوی معاملات میں، صرف مال و دولت میں ہی ایکسیلنس کے لیول پر نہیں جانا چاہیے، ہر چیز کے اندر اس کو خوبصورتی اختیار کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو اعمال میں بھی خوبصورتی، معاملات میں بھی خوبصورتی۔ پھر کون ہے وہ اللہ؟ یہ صورت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ایک بہترین تعارف بھی کرواتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات اور افعال کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسی نے 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے، تم رحمان کی پیدا کردہ چیزوں میں کوئی بے ربطی نہ دیکھو گے۔ ذرا دوبارہ آسمان کی طرف دیکھو، کیا تمہیں اس میں کوئی خلل نظر آتا ہے، کوئی رخنا؟ پھر اسے بار بار دیکھو، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ نیز ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے سجا دیا، یعنی جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے اس پہ ستارے ہیں، ان چراغوں کو شیطانوں کو مار بھگانے کا ذریعہ بنا دیا، اور ان کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو اس کے دھڑنے کی آواز سنیں گے، اور وہ اچھل رہی ہوگی، ابل رہی ہوگی، وہی تفور۔ ایسا معلوم ہوگا کہ غصے کی وجہ سے پھٹ پڑے۔ اسے کس پہ غصہ ہوگا؟ جہنم کو کس پہ غصہ ہوگا؟ گناہگاروں پہ، کہ تم اللہ کی نافرمانی کر کے یہاں کیوں آئے ہو۔ جب بھی اس میں کوئی گروہ پھینکا جائے گا تو دوزخ کے محافظ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کے بیچ میں رسول بھیجے، یعنی جنوں کے لیے انسانوں کو ہی رسول بنا کے بھیجا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم میں سے کوئی رسول نہیں آئے جو تم پر میری آیات بیان کرتے ہوں اور تمہیں اس دن کی ملاقات سے ڈراتے ہوں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خبردار کرنے کے لیے ہر دور میں انتظام کیا۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ڈرانے والا تو ہمارے پاس آیا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا، خبردار کیا گیا تھا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا اللہ نے تو کچھ نہیں اتارا، تم ہی بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو، یعنی ہدایت دینے والوں کو ہم نے گمراہ قرار دے دیا۔ پھر کہیں گے کاش ہم اس کی بات سن لیتے یا سمجھتے تو آج اہل دوزخ میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، گویا وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، سو دوری ہو اہل دوزخ پر، لعنت ہو اہل دوزخ پر۔ تو اہل دوزخ پھر مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی کوئی سنوائی اب نہ ہوگی، کوئی ان کی بات سنی نہ جائے گی، کوئی ان کی آہ و فریاد کو پہنچنے والا نہ ہوگا۔ اس کے برعکس دوسرے قسم کے لوگ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ بن دیکھے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں انہوں نے، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈر سے کام کرتے ہیں، چاہے وہ لوگوں کے سامنے ہو یا پھر وہ چھپ کر کام کر رہے ہوں۔ اسی طرح یہ ہے کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ لوگوں سے چھپ کر نیک اعمال کرنے والے ہیں، اپنی تنہائیوں میں اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اپنی نمازیں، عبادتیں اور تنہائیوں میں وہ اللہ سے ڈر کے سب کام کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے عمل صالح کو مخفی رکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا ہی کرے،
یعنی جیسے صدقہ چھپا کے کرنا یا نوافل چھپ کے ادا کرنا یا ذکر کرنا، یعنی اپنی نیکیوں کا بہت پرچار نہ کرے. اپنی عبادات کو چھپانا جو ہے وہ بھی ایک بہترین عمل ہے. ایوب سختیانی ساری رات قیام کرتے رہتے اور اس کو چھپاتے تھے. جب صبح قریب آتی تو اونچی آواز میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتے، گویا کہ انہوں نے ابھی سے ہی شروع کیا، یعنی ابھی نماز شروع کی ہے، گھر والوں کو نہیں بتاتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 طرح کے لوگوں کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص جس نے صدقہ کیا مگر اتنا چھپا کے کہ بائیں ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا. اسی طرح تنہائی میں اللہ کی یاد میں آنسو بہانے چاہیے، یعنی اکیلے میں رونا چاہیے. بعض اوقات ہم مجلس میں ہوتے ہیں، کوئی بات ہمیں اچھی لگتی ہے، کوئی دل پہ اترتی ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، یا تراویح پڑھتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے. لیکن ٹھیک ہے، اس میں بھی منع نہیں ہے، جب انسان کو رونا ہے تو اس کو رو لینا چاہیے، لیکن وہ بھی خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ جب انسان اکیلا ہو تو اللہ کو یاد کر کے روئے، کیونکہ وہ آنکھ بہت، یا وہ آنسو بڑا قیمتی ہے کہ جو تنہائی میں صرف اللہ کے لیے بہایا جائے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، وہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. بھلا وہ نہ جانے گا جس نے سب کو پیدا کیا، وہ تو باریک بین اور ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے. یعنی جس نے انسان کو بنایا ہے وہ انسان کے دل کے حالات تک بھی جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کروایا جا رہا ہے. وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر رکھا ہے. اس کے اطراف میں چلو پھرو اور اس اللہ کا رزق کھاؤ اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی زمین میں رزق کی تلاش میں گھومو پھرو اور اللہ کے رزق کو استعمال کرو. یہ بھی ایک عبادت ہے جب انسان اس کو فیر طریقے سے، اچھے طریقے سے کرتا ہے. کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے پھر وہ یکا یک لرزنے لگے؟ یا اس سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمان میں ہے، کون ہے آسمان میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دے پھر فوراً تمہیں معلوم ہو جائے کہ میرا ڈرانا کیسا ہوتا ہے. اور ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی تھی. کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ کیسے اپنے پر کھولتے اور بند کر لیتے ہیں؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں ہے جو انہیں تھامے رکھے، وہ یقیناً ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. بھلا وہ کون سا لشکر تمہارے پاس ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ یہ کافر تو محض دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی انسان کو کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسا طاقتور ہے، زور آور ہے، اکیلا یا کوئی لشکر پورا کہ جو مجھے اللہ کے عذاب سے بچا لے گا. کوئی بھی نہیں بچا سکتا. یا اگر وہ اللہ تمہارا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ بلکہ یہ لوگ سرکشی اور نفرت کی گہرائی تک چلے گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس سے اللہ روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہوتا. اسی لیے ہم یہ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا على صراط مستقيم. بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندھا ہو، بھلا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندھا ہو کر چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے یا جو سیدھا کھڑا ہو کر راہ راست پر چل رہا ہو؟ آپ ان سے کہیے اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو. اللہ نے تو یہ آرگنز تمہیں اس لیے دیے تھے کہ تم ان کو صحیح رستے پر استعمال کرو، کیونکہ شکر جو ہے وہ صرف زبان کا نہیں ہوتا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے لیے ہوتا. تو ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے کانوں، اپنی آنکھوں، اپنے دلوں سے کیا کام لیتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کیا سنتے ہیں، کیا سوچتے ہیں. اگر وہ سب کچھ اللہ کی پسند کا ہے تو ہم نے گویا ان نعمتوں کا شکر ادا کیا، اور اگر اس کی مرضی کے خلاف ہے تو یہی ناشکری ہے.
آپ کہیے وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ ان سے کہیے کہ اس بات کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں تو بس ایک صریح ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب وہ اس عذاب کو نزدیک دیکھ لیں گے تو ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جو تم مانگا کرتے تھے، یعنی دنیا میں تم کہتے تھے لے آؤ عذاب۔ آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو اگر اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ آپ ان سے کہیے وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ اب تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ آپ ان سے پوچھئے بھلا دیکھو اگر تمہارا پانی گہرائیوں میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہیں بہتا ہوا پانی لا کر دے گا؟ یہ اللہ ہی ہے جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہم سے اپنا پانی نہیں روکتا، ورنہ اگر زمین کی تہ بالکل گہرائیوں میں پانی اتر جائے اور لاوے کے ساتھ مل کے بھاپ ہی بن جائے تو ہم کہاں سے پانی لائیں گے؟ اگر آسمان سے اللہ بارش نہ برسائے تو ہم کہاں سے پانی لائیں گے؟ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور رحمت ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے باوجود ہمیں پلا رہا ہے، جس پر ہماری زندگی کا انحصار ہے۔ سورۃ القلم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ القلم۔ نون والقلم وما یسطرون۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کاتبان وحی لکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی ہے کیونکہ اس کے ساتھ تمام الہامی کتابیں لکھی گئیں اور باقی علوم بھی اسی کے ساتھ ضبط کیے گئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو یہ شرف بھی بخشا کہ اسے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ 4 چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کی، عرش، قلم، آدم اور جنت عدن، اور پھر باقی مخلوق سے کہا کہ ہو جاؤ تو وہ بن گئی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں۔ پھر اس نے دنیا کو اور دنیا میں کیے جانے والے ہر عمل اور معمول کو، نیکی و بدی اور خشک و تر کو لکھا اور سب چیزوں کو اپنے پاس ذکر میں شمار کر لیا، یعنی لوح محفوظ میں رکھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ علم سابق ہے، یعنی پہلے سے ہی اللہ کو پتہ۔ لکھنے کا مطلب کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ میں جس مخلوق کو پیدا کروں گا اور اس کو کچھ بھی اختیار اور ارادہ دوں گا تو وہ کیا کیا کرے گی، اور مختلف چیزوں کے جو پیدا کی گئی کریشنز ان کے فنکشنز کیا ہوں گے۔ پھر اسی طرح انسان کا نامہ اعمال بھی لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بائیں طرف والا فرشتہ 6 گھڑیاں مسلمان خطا کرنے والے یا گناہ گار بندے سے اپنا قلم اٹھائے رکھتا ہے۔ تو یہ جو کرامن کاتبین ہے یہ بھی قلم سے ہی لکھتے ہیں۔ جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ روک لیتے ہیں قلم کہ شاید یہ توبہ کر لے، پھر اگر وہ شرمندہ ہو اور اللہ سے اس گناہ سے استغفار کر لے تو وہ قلم رکھ دیتا ہے، ورنہ ایک گناہ لکھ لیتا ہے۔ اور قلم نے ایک مرتبہ سجدہ بھی کیا تھا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورۃ النجم لکھی گئی، جب آپ سجدے والی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا، ہم نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، اور دوات اور قلم نے بھی سجدہ کیا، یعنی وہ بھی جھک گئے۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ قلم اس بات پہ گواہ ہے، یعنی علم کی بنا پر اور علم کی روشنی میں گواہی دی جاتی ہے کہ آپ اللہ کے فضل سے، آپ اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہیں، جیسا کہ آپ کے مخالفین آپ پر الزام لگا رہے تھے، اور یقیناً آپ کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع ہونے والا نہیں۔ یعنی آپ کا اجر، آپ نے جو بھی اعمال کیے ان کا سلسلہ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوا، کیونکہ قرآن سارے کا سارا آپ کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ ہم قرآن مجید میں سے ایک حرف بھی پڑھتے ہیں تو اس کی اگر 10 نیکیاں ہمیں ملتی ہیں تو اس کی نیکیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتی۔ تو امت میں سے جتنے بھی لوگ ہیں جو بھی قرآن پڑھتا ہے، دن کو یا رات کو، دیکھ کے یا زبانی،
کچھ حصہ نمازوں میں یا بغیر نماز کے، اس سارے پڑھنے کا ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے۔ اسی طرح اس قرآن کے جو احکامات پر ہم عمل کرتے ہیں، مثلا یہ کہتے ہیں نماز پڑھو تو ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا اجر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے، کیونکہ آپ کے ذریعے یہ ہمیں ملا۔ پھر اسی طرح آپ کی احادیث ہیں، پھر اسی طرح آپ کی سیرت ہے کہ آپ کی سیرت سے انسپائر ہو کے ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سب اجر بھی آپ کو جاتا ہے۔ تو ان لک لاجرا غیر ممنون، آپ کے اجر کا وہ سلسلہ ہے جسے کبھی ختم ہونا ہی نہیں۔ اور آپ یقیناً اخلاق کے بڑے بلند مرتبے پر فائز ہیں، اور آپ کا اخلاق بھی کیا تھا؟ قرآن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا، اور آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی آپ کے گھر والوں نے دی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاق بہت بہترین تھا، آپ سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے۔ آپ کوئی بیہودہ کام یا فحش گفتگو کرنے والے نہ تھے، نہ ہی بازاروں میں شور و غل کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ معاف کرتے اور درگزر فرماتے تھے۔ تو یہ اچھے اخلاق کی علامات ہیں جو حضرت عائشہ سے بیان ہوئی ہیں۔ اچھا اخلاق جو ہے وہ ایمان کی تکمیل کرتا ہے۔ مومنوں میں سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ مومن ہوتے ہیں جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح اسلام کی خوبصورتی جو ہے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ ہے۔ میزان میں سب سے بھاری نیکی عمدہ اخلاق ہے، اور جنت میں خوبصورت گھر اس کا ہے کہ جو اپنے اخلاق کو عمدہ بنا لے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون جنون میں مبتلا ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ بھول گیا ہے اور کون سیدھے راستے پر ہے۔ لہٰذا آپ ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ نرم رویہ اختیار کریں تو وہ بھی نرم ہو جائیں، اور ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیے، یعنی جھوٹی قسم کا سہارا لینے والے کی بات کو قبول نہ کیجیے۔ یعنی کسی کے دباؤ میں آ کر جو قسم کھاتا ہے وہ بہت بڑا جرم کرتا ہے، اور دباؤ میں آ کر انسان عموماً سچی قسم نہیں جھوٹی قسم ہی کھاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے دباؤ میں آ کر جھوٹی یا سچی یعنی جو بھی قسم کھا لے تو اسے چاہیے کہ اس کے سبب اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس لیے قسم بہت سوچ سمجھ کے کھانی چاہیے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم، جو تانے دینے والا اور چغلیاں کھاتا پھرتا ہے۔ یہاں یہ جو خصوصیات بتائی گئی، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ہے جس کی گواہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی، اور دوسری طرف آپ کے دشمن کا اخلاق کہ جو انتہائی بد اخلاق ہے، اور اس کی بد اخلاقی کی یہاں ڈیٹیلز بتائی گئی۔ آپ کے اخلاق کی ڈیٹیلز نہیں بتائی گئی، لیکن بد اخلاقی کی تفصیلات یہاں بتائی گئی کہ جو لوگ آپ کے دشمن ہیں وہ خود کیا ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہاں ان آیات میں کہا جاتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ یہ ولید بن مغیرہ کی طرف اشارہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھ بھی گیا تھا، لیکن اس کے برعکس، اس کے باوجود وہ آپ سے دشمنی رکھتا تھا۔ اور اس کا طریقہ کیا تھا؟ تانے دینے والا اور چغلیاں کھاتا پھرتا۔ چغلی وہ ہوتی ہے جو لوگوں میں فساد پیدا کر دیتی ہے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں، دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، باغی، بیزار، متعنت ہوتے ہیں۔ چغل خور کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، اور چغل خور کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر کے پاس سے گزرتے ہوئے بتایا کہ اس کو چغل خوری کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو یہ غیبت اور چغلی جو ہے یہ صرف دنیا میں نہیں، آخرت کے لیے بہت سخت نقصان دہ ہے۔ دنیا میں بھی فساد اور بہت سی خیر سے انسان فساد پیدا ہو جاتا ہے اور بہت سی خیر سے محروم ہو جاتا ہے، لیکن یہ آخرت کے اعتبار سے بہت ہی نقصان دہ چیزیں ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ بھلائی سے ہر دم روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہ گار ہے، سخت مزاج ہے، اور ان باتوں کے علاوہ بد اصل بھی ہے، اس بنا پر کہ وہ مالدار ہے اور بیٹوں والا ہے۔ یعنی اس کے اس تکبر اور بد اخلاقی کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہ مال اور اولاد پا کر اوور کانفیڈنٹ ہو گیا ہے کہ میں اللہ کا بڑا پسندیدہ ہوں۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ جس شخص کے پاس مال آ جاتا ہے اس کے اندر عجب طرح کی نخوت پیدا ہو جاتی، ایک تکبر سا آ جاتا ہے اس کے رویے میں، اور وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے۔
تو یہاں پر آخر میں یہی بات کی گئی کہ اس بنا پر یہ ساری چیزیں کر رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس رب نے مال اور اولاد دی ہے اس کا شکر ادا کرتا اور اللہ کے آگے اور ہمبل ہو جاتا. کہا جاتا ہے کہ بعض روایت میں آتا ہے 9 اور بعض میں آتا ہے 13 بیٹے تھے اس کے, اور جس کے اتنے بیٹے ہوں اور پھر یہ کہ وہ سردار بھی ہو اور مال کی بھی کثرت ہو اور پھر وہ سارے کمانے والے بھی ہوں, تو ایسے شخص کے اندر پھر اس طرح کی باتیں آ جانا کچھ بعید بھی نہیں, لیکن یہ کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں کہ چونکہ یہ سب کچھ ملا ہوا تو اس لیے اب ہمیں ایسا رویہ اختیار کرنے کی کھلی چھٹی مل گئی کہ ہم جس پہ چاہیں ظلم ڈھائیں. تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے. اکھڑ مزاج انسان جو ہے وہ جہنم کی نظر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اہل جہنم کے متعلق نہ بتاؤں؟ فرمایا ہر اکھڑ مزاج کینہ پرور اور متکبر. یعنی اکھڑ مزاج کا مطلب کیا ہے کہ ذرا سی آپ بات کریں تو فوراً آپ پہ برس پڑے, چھوٹی سی بات سے اس کا غصہ ٹریگر ہو جائے اور بد تہذیبی سے بات کرے, بد اخلاقی سے بات کرے. جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں, جلد ہی ہم اس کی لمبوتری ناک پر داغ لگائیں گے. ہم نے انہیں ایسے ہی آزمایا ہے جیسے باغ والوں کو آزمایا تھا, یعنی اہل مکہ کی آزمائش. جب انہوں نے قسمیں کھائیں کہ وہ صبح دم ہی باغ کا پھل توڑ لیں گے. یہ ایک واقعہ ہے ایک نیک انسان کی اولاد کا کہ جو خود نیک تھا, خدا ترس تھا, اور اپنی زندگی میں جو بھی اس کے باغ کی آمدنی ہوتی تھی اس میں سے غریب اور مسکینوں کا ایک بڑا حصہ نکالتا تھا. لیکن جب وہ فوت ہو گیا تو بچوں نے کہا کہ ہمارا باپ تو بہت ناسمجھ تھا اور وہ مال جو ہے وہ اوروں میں بانٹ دیتا تھا, ہمارے تو اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے, اس لیے ہم مسکینوں سے چھپ کے راتوں رات اپنا باغ کا پھل توڑ لیں گے تاکہ ہمیں کسی کو ایک دانہ بھی دینا نہ پڑے. اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے. پھر آپ کے رب کی طرف سے ایک آفت اس باغ پر پھر گئی جبکہ وہ ابھی سوئے ہوئے تھے, اور باغ یوں ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی ہو. وہ صبح دم ایک دوسرے کو پکارنے لگے کہ اگر تمہیں پھل توڑنا ہے تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. پھر وہ چل کھڑے ہوئے اور آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے آج کوئی مسکین تمہارے پاس نہیں آئے گا. اور وہ صبح سویرے ہی لپکتے ہوئے وہاں جا پہنچے جیسے کہ وہ پھل توڑنے کی پوری قدرت رکھتے ہوں. پھر جب انہوں نے باغ کی طرف دیکھا تو کہنے لگے یقیناً ہم تو راستہ بھول گئے. پھر غور سے دیکھا تو کہنے لگے بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹ گئے. یہ کیا ہوا, سارا باغ ہی جل گیا. ان میں سے بہتر نے کہا, یعنی جو ذرا سمجھدار تھا, میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ وہ فوراً کہنے لگے سبحان ربنا انا کننا ظالمین, پاک ہے ہمارا رب ہم ہی ظالم تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون, پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر آپس میں ملامت کرنے لگے. بولے ہائے افسوس ہم بھی سرکش ہو گئے تھے. کچھ بعید نہیں ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے اچھا باغ عطا فرمائے. ہم اپنے رب کی طرف راغب ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے عذاب, اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے, کاش یہ لوگ جان لیتے. اس واقعے میں 2 بڑے اہم سبق ہیں سیکھنے کے ہم سب کو. ایک یہ کہ بری نیت رکھنے سے بھی انسان کو بعض اوقات سزا مل جاتی. یہاں ان کا ارادہ برا تھا, ان کی نیت خراب ہوئی تھی. ابھی انہوں نے کیا کچھ نہیں تھا کہ پھل توڑ کے گھر نہیں لائے تھے, لیکن صرف نیت کی تھی کہ ہم ایسا اور ایسا غلط کام کریں گے. اللہ نے اسے بری نیت پر ان کو پکڑ لیا. تو انسان کو اپنی نیت اور خاص طور پر دوسروں کی خیرخواہی کے بارے میں ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے. بعض اوقات انسان اپنے دل میں بدگمانی پال لیتا ہے, بعض اوقات ایسی چیزوں کو جما لیتا ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوتی, دوسرے کے بارے میں ایک منفی سوچ پیدا کر کے اسی پر ہی اپنے عمل اور رویے کو قائم کر لیتا ہے. تو اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ اس سے بھی زندگی میں مشکلات ہو سکتی. دوسرے آپ کے خلاف اسی طرح کی بدگمانیاں رکھ سکتے ہیں. دوسرا اہم سبق کہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب ان کے باغ کو نقصان ہوا اور دیکھا انہوں نے تو اپنی غلطی مان گئے. یہ ان کی اچھی خوبی تھی. اور ایک مومن کے اندر یہی خوبی ہونی چاہیے کہ لا الہ الا انت سبحانک, اللہ آپ سے ناراض نہیں, ہم آپ پاک ہیں. ورنہ عموماً جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں, یہ کیوں ہوا,
یعنی دوسرے لفظوں میں نعوذ باللہ اللہ نے میرے ساتھ زیادتی کی. یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کیا, کہا سبحان ربنا انا کنا ظالمین. اور پھر اچھی امید, باغ جل کے دوبارہ لگنا اور پھر پھل دینے کے موقع تک پہنچنا ایک لمبا عرصہ چاہتا ہے, لیکن پھر بھی انہوں نے یہ بڑے ہوپ فل رہے اور کہنے لگے ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلے میں دے دے. ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرتے ہیں, ہم سے کچھ جو قصور ہوا ہے ہم اس کی معافی مانگ لیتے ہیں. ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم, پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمتوں والی جنتیں ہیں. کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا سا بنا دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے, یہ تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ یا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ بات پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے آخرت میں وہی کچھ ہوگا جسے تم پسند کرو گے؟ یعنی تم اپنے عمل سے پیچھے کیوں ہو؟ کیا سوچتے ہو کہ تمہارے لیے بخشش کے وعدے ہیں, یا آخرت میں تمہاری مرضی کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے؟ یا ہمارے ذمہ تمہارے پاس حلفیہ عہد ہیں, یعنی تم نے اللہ سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو قیامت کے دن تک جا پہنچیں گے کہ تمہیں وہاں وہی کچھ ملے گا جو تم فیصلہ کرو گے. سلہم, آپ ان سے پوچھئے کہ اس بات کا ضامن کون ہے, کس نے یہ گارنٹی دی ہے کہ قیامت کے دن تمہاری مرضی کے مطابق فیصلہ ہوگا, تمہارے حق میں ہوگا؟ یا ان کے کچھ شریک ہیں, پھر اگر وہ سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لائیں. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون, جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدہ کرنے کو بلایا جائے گا تو یہ سجدہ نہ کر سکیں گے. جو لوگ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے, اللہ کے آگے نہیں جھکتے, رکوع نہیں کرتے, سجدہ نہیں کرتے, قیامت کے دن بھی جب انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے, وہاں محروم رہ جائیں گے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وَيَبْقَى كُلُّ مُنَافِقٍ, ہر منافق باقی رہ جائے گا, بس وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہ رکھے گا. اسی طرح ریاکار سجدہ نہ کر سکیں گے. دنیا میں جو لوگ دکھاوے اور ناموری کے لیے سجدے کرتے تھے, جب وہ سجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی پیٹھ تختے کی ہو جائے گی. خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون, ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوگی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. یعنی آپ سوچئے کہ جب سب لوگ سجدے میں گئے اور وہ جا ہی نہیں پا رہے تو کس قدر شرمندگی ہوگی. وہ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے اور اس وقت وہ صحیح سالم تھے, تو پھر بھی وہ سجدہ نہیں کرتے تھے. ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ ان کو فرض نماز کی طرف آذان اور تکبیر کے ساتھ بلایا جاتا تھا. سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ وہ حی علی الفلاح سنتے تھے لیکن اس پر جواب نہیں دیتے تھے, یعنی نماز کی طرف نہیں آتے تھے. تو اللہ ہمیں اور ہمارے سب عزیزوں, دوستوں, رشتہ داروں کو نماز کا پابند کر دے. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس رمضان میں خاص طور پر اپنے ان تمام رشتہ داروں کے لیے دعا کریں جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتے. آپ دیکھیے کتنا بھیانک انجام ہونے والا ہے بے نمازوں کا, اور کتنی ذلت اور رسوائی اور عذاب ہے, اور کتنی شرمندگی ہوگی ان کے لیے قیامت کے دن. تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ اس کی اہمیت کو سمجھے. لہٰذا جو شخص اس کلام کو جھٹلاتا ہے اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو, ہم انہیں بتدریج تباہی کی طرف یوں لے جائیں گے کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی. وہ کس طرح؟ استدراج کا لفظ یہاں پر آیا ہے. استدراج ہوتا ہے کہ ہم ان پر نعمتوں کی فراوانی کریں گے اور وہ نعمتوں پر شکر ادا کرنا فراموش کر دیں گے, شکر ادا نہیں کریں گے. حسن کہتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جن پر احسان کر کے ان کو ڈھیل دی گئی پھر ان کو پکڑ لیا گیا. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو تعریف کر کے ان کے فتنے میں ڈالا گیا. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے عیبوں پر پردہ ڈال کر انہیں دھوکے میں ڈالا گیا. یعنی جب ان کی تعریف ہوئی تو وہ بھول گئے, انہوں نے کہا ہم تو پہلے ہی بہت اچھے ہیں اور کیا اچھا کرنا ہے. اور جس نے برائیاں کی, غلط پہ غلط کام کرتا گیا, پھر اس کے عیب ڈھانک لیے گئے, تو وہ جو دھوکا ہے وہ بھی استدراج ہے نفس کا. ابو روق کہتے ہیں جب انہوں نے کوئی غلطی کی ہم نے انہیں نعمت عطا کر دی, نئی غلطی پر نئی نعمت, اور انہیں معافی مانگنا فراموش کر دیا.
جب کوئی حرام کام کر کے غلط کام کر کے پکڑ نہیں ہوتی اور نعمت مل جاتی ہے تو انسان سمجھتا ہے وہ میرا کام جو غلط تھا وہ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں غلط تھا، وہ بالکل صحیح تھا، تو پھر وہ توبہ بھی نہیں کرتا. تو یہی نفس کا دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اور میں ان کی رسی دراز کر رہا ہوں، بلا شبہ میری تدبیر کا کوئی توڑ نہیں. یا آپ ان سے کوئی صلہ مانگتے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں، یا ان کے پاس غیب ہے جسے وہ لکھ لیتے ہیں. بس آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیجئے اور مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جائیے جب انہوں نے غم سے پکارا، اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے. اذ نادا وہو مقذوم، اگر انہیں ان کے رب کے فضل نے نہ سنبھال لیا ہوتا تو وہ برے حالوں ایک چٹیل میدان میں پھینک دیے گئے تھے. چنانچہ ان کے رب نے انہیں چن لیا اور صالحین میں شامل کر دیا. اور کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں گویا آپ کے قدم ڈگمگا دیں گے اور کہتے ہیں یہ تو ایک دیوانہ ہے. تو اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نظر لگنا برحق ہے، یعنی آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم ہلا دیں گے، آپ کی ثابت قدمی پہ خلل آ جائے گا. تو اس لیے انسان کو نظر بد سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. وما هو الا ذکر للعالمین، حالانکہ یہ قرآن تمام اہل عالم کے لیے نصیحت ہے. سورۃ الحاقہ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، سچ مچ ہو کر رہنے والی، وہ سچ مچ ہو کر رہنے والی کیا ہے، اور آپ کیا سمجھے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے. اشارہ ہے قیامت کی طرف. یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور قیامت کیا ہے؟ فیصلوں کا دن ہے. اگلے پچھلے سارے لوگ ایک مقررہ دن میں جمع ہوں گے. اس دن آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گے، لوگ اپنے مقدموں کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے. لیکن پچھلی تمام قوموں نے اس کو جھٹلا دیا. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم ثمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا تھا. ثمود تو ایک ہیبتناک چیخ سے ہلاک کیے گئے، رہے عاد تو وہ سناٹے کی سخت آندھی سے ہلاک کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کو ان پر متواتر 7 راتیں اور 8 دن مسلط کیے رکھا. ٹھنڈی یخ تیز ہوا کہ جو رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی، 1 ہفتے کے بعد رکی جا کر. آپ وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں یوں چت گرے پڑے ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، یعنی ایسے پچھاڑ کے گرائے گئے تھے لوگ. ہوا نے اٹھا کے ان کو پٹخا کے مارا، جس سے ان کی کھوپڑیاں پھٹ گئیں اور وہ مر گئے. کیا آپ ان میں سے کوئی بھی باقی بچا دیکھتے ہیں؟ اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور جو الٹائی ہوئی بستیوں میں رہتے تھے، سب گناہ کے کام کرتے تھے. ان سب نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے بھی انہیں بڑی سختی سے پکڑا. جب پانی کا طوفان حد سے بڑھا تو ہم نے ہی تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تھا تاکہ ہم اسے تمہارے لیے ایک یادگار بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کی یاد کو محفوظ رکھیں. کان علم کا دروازہ ہے. جس طرح دل کی صفت ہے نا کہ وہ معلومات کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، تو اسی طرح کانوں کو بھی اس صفت سے متصف کیا گیا ہے. اذن واعیہ، قلب واعن، عربی میں کہا جاتا ہے قلب واعن و اذن واعیہ، یاد رکھنے والا دل اور یاد رکھنے والا کان. کیونکہ کان کا باہمی تعلق دل کے ساتھ ہے، براہ راست تعلق. علم کان کے ذریعے دل تک پہنچتا ہے اور یہ اس کا نمائندہ ہے جو اس تک اس کو پہنچاتا ہے. اور زبان پھر دل کی نمائندگی کرتی ہے، منہ سے انسان پھر وہ بولتا ہے جو ہمارے دل کے اندر ہوتا ہے. تو اگر آپ کان سے اچھی باتیں اندر لے جاتے ہیں تو زبان سے اچھی باتیں نکالتے ہیں. ان پٹ اور آؤٹ پٹ جو ڈالیں گے وہی نکلے گا. تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان اپنی کمپنی کو اچھا رکھے. ایسے لوگوں کے بیچ میں نہ بیٹھے یا بہت مجبوراً کم سے کم بیٹھے جو غیبت، چغلی اور دوسروں کی برائیاں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کے دل بھی ان کے بارے میں برے ہوں گے اور برا دل میں پھر برے خیالات جائیں گے، اور جہاں آپ کو موقع ملے گا وہ آپ کی پچھلی معلومات آپ کے منہ سے پھر نکل کے غیبت بن کے نکلیں گی.
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور میں ایک دفعہ پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو اس دن ہونے والا واقعہ پیش آ جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن اس کی بندش ڈھیلی پڑ جائے گی اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے آپ کے رب کے عرش کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ حاملین عرش کی تعداد یہاں پر 8 بتائی گئی ہے، بہت قوی ہے کائنات میں، یعنی کہ جو فرشتوں میں سے بھی بہت ہیوج جائنٹ فرشتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھی اور نرم آواز کے ساتھ جواب دیتے ہیں، یعنی جب آپس میں بات کرتے ہیں تو نرمی سے بات کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہوتا ہے اخلاق، کہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنی بھی بلندی دے دے، جتنا بھی بڑا کام لے، عرش کو اٹھانا کوئی معمولی کام ہے؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ نے ان کو اتنی اہم، اتنی بہترین، اتنی خوبصورت ڈیوٹی پر جما رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے ہمبل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا۔ 4 کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی حلمک بعد علمک، اور 4 کہتے ہیں سبحانک و بحمدک علی عفوک بعد قدرتک، پاک ہے تو اور اس بات پر تیری حمد کہ تو اپنے قادر ہونے کے بعد درگزر سے کام لیتا ہے۔ اور یہ فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اور یہاں عرش کا بھی ثبوت ملتا ہے اس آیت سے، قیامت کے دن عرش کے نیچے ہی فیصلے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے نیچے سجدہ کریں گے اور آپ سے کہا جائے گا کہ آپ اپنا سر اٹھائیں، شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، مانگیں آپ کو دیا جائے گا۔ قیامت کے دن موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے کو تھامے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے دن عرش کا سایہ پانے والے اعمال، ان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اور 7 لوگ جن کا ذکر بار بار کیا جا چکا ہے، ان میں سے وہ آپ دہرا لیجئے، لیکن ایک اہم بات مزید یاد رکھیے کہ کسی تنگ دست کو مہلت دینا، یعنی جو شخص اپنے مقروض کو مہلت دیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے، وہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، یعنی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنے بہترین طریقے سے دیں گے۔ کیونکہ بعض اوقات کوئی قرض لے لیتا اور ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے وہ ضرورت مند ہے، وہ نہیں ادا کر پاتا، لیکن ہم اس کو چھوڑتے نہیں، معاف نہیں کرتے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی جان بوجھ کے آپ کو نہ دے تو وہ اور بات ہے، لیکن جو یہاں تنگ دست کی بات ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس دن تم اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے اور تمہارا کوئی راز چھپا نہ رہے گا، دنیا کے سارے سیکرٹس اوپن ہو جائیں گے، کچھ بھی نہیں چھپا سکو گے۔ تو جو کام انسان چھپ چھپ کے دنیا میں کرتا ہے، دوسروں سے بچ بچ کے، چوری چوری، وہ سب سامنے آ جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، پھر جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا یہ لو میرا اعمال نامہ پڑھ لو۔ یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو چھپا کے غلط کام کر رہے ہیں، ان کا بھی سامنے آ جائے گا، اور جنہوں نے نیک کام کیے ہوں گے وہ تو خود نکال کے دکھا دیں گے، کیونکہ انہوں نے اکیلے میں، تنہائی میں، سب کے سامنے اچھا ہی کیا تھا، تو ان کو اپنی بک آف ڈیڈ دکھانے میں کوئی ڈر، شرمندگی نہیں ہوگی، بلکہ وہ خوش ہو رہے ہوں گے۔ خوشی کا ایک جیسچر ہوگا کہ ہاں مقرؤ کتابی، آؤ میری کتاب پڑھو۔ ہمیں سوچنا چاہیے، کیا آج ہم اپنے اعمال نامے کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو کہیں یہ لو پڑھو میری کتاب؟ صرف ایک دن کے سارے کام لکھ کے کسی کے سامنے رکھیں، کیا کوالٹی ہے ان کی، اور کن کاموں میں ہم لگے ہوئے ہیں، اور ہماری باتیں کیا ہیں؟ خاص طور پر وہ باتیں جو ہم اپنے کلوز گھر والوں سے کرتے ہیں، فیملی ممبر سے کرتے ہیں، جو ہمارے دل کے خیالات ہوتے ہیں، کیا ہم ان کو دوسروں کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ تو زندگی ایسے ہی گزارنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہمارے ظاہر و باطن میں کوئی فرق نہ رہے، اور ہم اکیلے اور تنہائی میں بھی اچھے ہوں اور سب کے سامنے بھی اچھے ہوں۔ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنے والا ہے، مجھے یقین تھا یہ نامہ اعمال سامنے آنے والا ہے۔ تو عقل مند انسان جو ہے وہ یوم حساب سے بے خوف نہیں ہوتا، اعمال ناموں کے ملنے سے بے خوف نہیں ہوتا،
اور جیسے جیسے انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے، اس کا مرتبہ بلند ہوتا ہے، اسے اپنے نفس کی کوتاہیاں بہت محسوس ہونے لگتی، اس کو اپنی غلطیاں بہت نظر آنے لگتی ہیں. تو عقل مند کے لیے تو اتنا خوف بھی کافی ہے جو اس کو عمل پہ آمادہ کر دے، اپنی اصلاح پہ آمادہ کر دے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ، بس وہ دل پسند عیش میں ہوگا، عالی مقام جنت میں ہوگا جس کے پھلوں کے گچھے جھک رہے ہوں گے. انہیں کہا جائے گا گزشتہ ایام میں جو عمل تم کر چکے ہو اس کے بدلے اب مزے سے کھاؤ پیو، جو تم کر چکے ہو اس کے